برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا، اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا۔ جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا، کیونکہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے بالکل آس پاس اگرتے تھے اور وہ مزے لے کر اخروٹ کترتا اور گری نکال کر کھا جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں۔ وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں آدیر الفادیر پھرنے لگا۔ اس کے بل میں بہت جگہ تھی، مگر جب بارشیں زیادہ ہوتیں تو پانی اس کے بل میں بھر جاتا تھا۔ وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ درخت کے تنے میں اسے سوراخ نظر آیا۔ اس نے اندر جھانکا تو خوشی سے وہ اچھل پڑا۔ وہ درخت اندر سے کھوکھلا تھا۔ چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ اخروٹ لا کر اس کھو میں رکھتا جاتا۔ ایک ہی دن میں اس نے اخروٹوں سے کھو کو بھر دیا۔ وہ اپنے اس ذخیرے سے بے حد خوش تھا۔ وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ کتر کر گری کھاتا۔ چوہا اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا، اسے سردیوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک دن وہ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی۔ چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے درخت کی کھو میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تم کو بتا رہا ہوں۔ گلہری اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد پھدکتی ہوئی ایک درخت پر چڑھ گئی۔ درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بیٹھی گیت گا رہی تھی۔ گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی۔ اس نے بلبل کو بلا کر کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ بلبل الفا کر گلہری کے بالکل قریب آ کر شاخ پر بیٹھ گئی۔ اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا، یہ راز کی بات ہے، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ بلبل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ وہ دوبارہ گیت گانے لگی۔ پھر وہ الفاڑتی ہوئی ایک کھیت کے اوپر سے گزری۔ کھیت میں ایک خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا۔ بلبل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم سننا چاہو تو ذرا غور سے سنو۔ خرگوش الفا چل کر بلبل کے پاس پہنچ گیا۔ بلبل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا، کسی نے کھو والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ الفا چلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے ایک خارپشت سی ملا۔ خرگوش نے خارپشت سے کہا، میرے پاس ایک راز کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں۔ خارپشت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مانتا ہوں، اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ خارپشت نے یہ سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نوکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر خود کو چھپا لیا۔ خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ خارپشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا۔ اسے جلد ہی اپنی مرغوب غذا کی بیل نظر آ گئی۔ خارپشت کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں۔ وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا۔ اتنے میں ایک فاختہ کی آواز سنائی دی۔ خارپشت نے اپنی چھوٹی سی گردن اکڑا کر دیکھا تو قریب ہی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی۔ سین نے اپنے گلے سے مخصوص خرخراہٹ کی آواز نکال کر فاختہ کو اپنے پاس بلایا۔ خارپشت نے فاختہ سے کہا، میں نے ایک راز کی بات سنی ہے، اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں۔ فاختہ نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی۔ خارپشت نے کہا، بڑے کھیت کے کنارے جو سوکھا ہوا درخت ہے، اس کی کھو میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں۔ فاختہ کے لیے یہ دلچسپ اور عجیب بات تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد دانا دنکا چگنے کے لیے الفاڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں پہنچی کہ جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنا بل کھودنے میں مصروف تھا۔ فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا، میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے، اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، مجھے تم وہ بات بتاؤ، میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں۔ اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اخروٹ کترنے میں بہت لطف محسوس کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے الفاڑ کر چلی گئی تو چھوٹے چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں۔ چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا۔ اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو واقعی کھو کے اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک اخروٹ نکالا، اسے کترا اور اس کی گری مزے لے کر کھانے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں۔
चुनांचे वो एक एक अखरोट निकाल कर अपने बिल में ले गया। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। इसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तेफाकना गुलहरी बुलबुल खरगोश खारपुश्त और फाख्ता जमा हो गए। अब उनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसी मज़ेदार राज की बात है। चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वो ज़ख़ीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुंचे और सुराख में से दरख्त की खूह में झांका, मगर वहां तो कोई अखरोट मौजूद न था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। इसने सोचा कि अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चरा कर नहीं ले जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कुतरने में मसरूफ था। इसे अब सर्दियों की कोई फिक्र न थी।